الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا انسان کو مبعوث کرنے کا بنیادی مقصد عبادت، بنیادی مقصد بندگی ہے، لیکن انسان اپنے بنیادی مقصد یعنی مقصد تخلیق کو دنیاوی مصروفیات اور مادی محبت کی وجہ سے فراموش کر چکے ہیں۔ اسلامی بنیادی تعلیم کی طرف عدم توجہ کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی اصل کو کھو دینے اور مقصد کو بھول جانے کا احساس بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اس احساس کے خاتمے اور قدر و قیمت سے لا علمی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں خاص ایام کا انعقاد ہمارے اندر اس احساس کو زندہ کرنے کا باعث ہوتا ہے کہ احکامات الہیہ کو بجا لایا جائے۔ ان خاص ایام میں چند دنوں اور راتوں کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ یہ چند دن اور راتیں دوسرے چند دنوں اور راتوں سے منفرد مقام رکھتی ہیں۔ یہ خاص ایام، یہ چند دن اور راتیں جو فضیلت والی ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہونے کا احساس دلاتے ہوئے ہمیں اپنے منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ان خاص راتوں میں شب رات بھی ایک خاص رات ہے۔ برات کا مطلب نجات ہے، اور شب برات گناہوں سے نجات کی رات ہے، اور گناہوں سے نجات توبہ و استغفار سے ملتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے گریہ و زاری کی رات ہے۔ یہ شیطان، نفس اور برے اعمال کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اس کی مصیبت کو عافیت میں تبدیل کر دوں، ہے کوئی طلبگار رزق جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی صحت کا طلبگار جسے میں صحت عطا کروں۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بھیڑوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، یعنی بے حساب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس رات اللہ تعالیٰ بجٹ بناتے ہیں اور فرشتوں کو عمل کے لیے پہنچا دیتے ہیں کہ اس آئندہ سال کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، کن کن کی شادیاں ہونی ہیں، کن کن کی اولاد ہونی ہے، کون بیمار ہونا ہے اور کس کو صحت ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ یہ سارا بجٹ ترتیب دے کے فہرست بنا کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ الغرض یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس رات اللہ کی عبادت کریں اور گریہ و زاری کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی اللہ کے حضور معافی مانگیں تاکہ ہمیں بخشش کا پروانہ مل سکے۔ کیا پتہ کہ ہمارا نام بھی جانے والوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی تنگی کا شکار نہ کریں، غیروں کی محتاجی سے محفوظ رکھیں، اور دنیا میں عزت والی زندگی عطا فرمائیں، اور آخرت میں قیامت کے دن بھی عزت کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔